آخر ایران نے UAE پہ میزائل اور ڈرون حملے کیوں کیے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا نقصان وہ ایسے کہ ٹرمپ نے امریکی نیوی کو حکم دیا تھا کہ وہ آبنۂ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکلوائے، کیونکہ ایران نے بند کر رکھی ہے آبنۂ ہرمز اور 2000 سے زائد جہاز روک رکھے ہیں، لیکن ٹرمپ نے کہا ان جہازوں کو نکلوائے امریکی نیوی۔ ایسے میں ایران کو خدشہ تھا کہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے اس کی امریکہ سے، امریکہ کے جہازوں پہ حملہ کرنا پڑ سکتا ہے اسے۔ اس نے دعویٰ بھی کیا ایک امریکی جہاز سے میزائل مارنے کا، جسے امریکہ نے جھوٹ قرار دیا، لیکن ایران پہ پریشر پڑ گیا امریکہ کے اس نئے قدم سے۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کو اس سے باز رکھے، دور رکھے وہ امریکی نیوی کو آبنۂ ہرمز سے، اس لیے اس نے UAE پہ حملہ کر دیا۔ پہلے آبنۂ ہرمز میں UAE کے جہاز کو نشانہ بنایا، اس کے بعد 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون داغ دیے UAE پر۔ فجیرہ کی آئل فیسلٹی پہ اٹیک کیا ایران نے، جسے آگ بھڑک اٹھی اس میں۔ یہ سب اس لیے کیا اس نے کہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے آبنۂ ہرمز سے، اور اگر نہ ہٹا تو UAE کی خیر نہیں۔ پاکستان بچا لو مجھے ایران سے، مدد کرو میری، ایران اب امریکہ کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گیا، میزائل اور ڈرون داغ دیے مجھ پہ، مزید حملے بھی کر سکتا ہے، یہ کہہ کے باقاعدہ اور باضابطہ مدد مانگ لی UAE نے پاکستان سے۔ جی ہاں دوستو، گھٹنے ٹیک دیے UAE نے پاکستان کے سامنے، لائن پہ آ گیا۔ انتہائی معتبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان سے مدد کی درخواست کی ہے UAE نے، کہا ایران کو سمجھاؤ پاکستان، منع کرو، اسے راضی کرو کہ وہ حملے نہ کرے UAE پہ۔ پہلے ہی بہت نقصان کر چکا ایران متحدہ عرب امارات کا، اب مزید نقصان تو نہ کرے۔ اسے پاکستان نے UAE کو کہا کہ ہم نے ہمیشہ تمہیں برادر اسلامی ملک سمجھا، کبھی تمہاری پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مکمل جنگ بندی اور امریکہ ایران امن معاہدہ UAE سمیت سب کے مفاد میں ہے، مگر تمہیں سمجھ نہ آئی اور پاکستان سے ناراض ہو گئے، ہمارے مشکل وقت میں قرض تک واپس مانگ لیا اپنا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان بات کرے گا ایران سے، سمجھائے گا اسے کہ وہ دوبارہ مت کرے حملہ UAE پہ۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان بات کر رہا ہے ایران سے، امید ہے ایران مان جائے گا پاکستان کی بات اور مزید حملے نہیں کرے گا UAE پہ، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا اگر UAE ایرانی مفادات کے خلاف نہ جانے کی گارنٹی دے، امریکہ ایران امن معاہدہ کرانے میں پاکستان کے ثالثی کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے۔ یہ ہوئی نا بات، سعودی عرب نے واشگاف الفاظ میں پیغام دے دیا UAE کو کہ بندہ بن جا، پاکستان سے پنگا از ناٹ چنگا، صرف پاکستان ہی بچا سکتا ہے تمہیں ایران سے۔ ہوا یہ کہ سعودی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ایران کے UAE پہ حملوں کے بعد۔ اس بیان میں زور دیا کہ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کی جائے تاکہ سیاسی اور پرامن حل نکل سکے خطے میں موجود کشیدگی کا۔ یعنی صاف کہا UAE کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایران تم پہ حملے نہ کرے تو پاکستان سے پنگے بازی بند کرو، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرو، کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ایران اور امریکہ کا امن معاہدہ کرا سکتا ہے۔ جب یہ امن معاہدہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے ایران حملے بھی نہیں کرے گا UAE پہ۔ اصل میں آج تک UAE نے پاکستان کی ثالثی کی حمایت اور تعریف نہیں کی، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ کریں خلیجی ممالک اور پاکستان ایران کے ساتھ، جبکہ سعودی عرب نے کہا کہ اس پالیسی میں UAE کا نقصان ہوگا، اس لیے وہ پاکستان کی امن کوششوں میں ساتھ دے گا پاکستان کا، روڑے نہ اٹکائے پاکستان سے اور پاکستان کے لیے خام مسائل پیدا نہ کرے۔ یہ 100% درست مشورہ ہے سعودی عرب کا UAE کو۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا UAE سعودی عرب کا یہ مخلصانہ مشورہ مان لے گا یا نہیں۔ غضب کی چال چل گیا ایران UAE پہ حملہ کر کے، وہ ایسے کہ بظاہر تو اس نے UAE پہ حملہ کیا، لیکن اصل میں اسرائیل کے دفاعی نظاموں کی اوقات دکھلا دی دنیا کو، کیونکہ اسرائیل نے UAE کو اپنا مشہور زمانہ ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم دے رکھا ہے، اس سے آپریٹ بھی UAE میں موجود اسرائیلی فوجی کرتے ہیں، ساتھ ہی آئرن بیم بھی دے رکھا ہے اس نے اپنے بغل بچے UAE کو۔ یہ لیزر دفاعی نظام ہے جو قریب سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسرائیل نے UAE کو دیگر ہتھیاروں کے ساتھ ایک خاص سرویلنس سسٹم اسپیکٹرو بھی دے رکھا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ 20 کلومیٹر سے آنے والے ڈرونز کو دیکھ لیتا ہے، خاص کر ایران کے شاہد ڈرونز کو، لیکن ایران نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی اسرائیل کے ان تمام دفاعی اور سرویلنس نظاموں کی، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرون سبھی داغ دیے UAE پہ، اور دھرے کے دھرے رہ گئے یہ سارے دفاعی اور سرویلنس نظام۔ فجیرہ کی تنصیب کو ٹھوک دیا ایران نے، آگ بھڑک اٹھی اس میں۔ یوں یہ صرف UAE کی ناکامی نہیں بلکہ اسرائیل کی بھی ناکامی ہے، بلکہ زیادہ بڑی ناکامی تو اسرائیل کی ہے۔ اور ہاں، اگر UAE کے اپنے لوگ ان تمام سسٹمز کو استعمال کر رہے ہوتے تب بہانہ بنایا جا سکتا تھا کہ درست استعمال میں ناکام رہا UAE ان سسٹمز کے، لیکن اسرائیل کے فوجی خود کر رہے ہیں آپریٹ اپنے ان سسٹمز کو، پھر بھی ایرانی حملے نہ روک پائے۔
یہ ہے کل اوقات اسرائیل کے سرویلنس اور ڈیفنس سسٹمز کی۔ مطلب ایران نے UAE پہ کامیاب حملہ کر کے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ اسرائیل پہ بھی ایسے کامیاب حملے دوبارہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حملے وارننگ بھی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، جواب نہیں دینا ایران کو۔ دوستو، UAE کو مندر کا گھنٹا سمجھ لیا ہے ایران نے، جسے بجانا وہ فرض سمجھتا ہے اپنا۔ تو آخر اس کا پکا اور مستقل حل کیا ہے UAE کے پاس؟ کیسے باز رکھے وہ ایران کو حملوں سے؟ تو دوستو، اس کا مستقل حل تو یہ ہے کہ ایران اور امریکہ امن معاہدہ کرانے میں پاکستان کا ساتھ دے UAE۔ جب جنگ مکمل طور پہ بند ہو جائے اور امن معاہدہ ہو جائے تو پاکستان کو کہے کہ وہ اس کی دوستی کرائے ایران اور سعودی عرب سے، ثالثی کی درخواست کرے پاکستان کو۔ لیکن اس سے پہلے اسے پاکستان، ایران اور سعودی عرب سے تعلقات ٹھیک کرنا ہوں گے، سازشیں بند کرنا ہوں گی ان تینوں ممالک کے خلاف۔ اس کے بعد ہی پاکستان ثالث بن کے UAE کی سعودی عرب اور ایران سے صلح کرا سکتا ہے، اور جب صلح ہو جائے تو پھر UAE پاکستان سے بالکل اسی طرح کا دفاعی معاہدہ کرے جیسا سعودی عرب نے کر رکھا ہے۔ یوں بیٹھے بٹھائے اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایٹمی طاقت پاکستان سے جو ہو جائے گا اس کا معاہدہ، لیکن لکھ لے ہماری بات کہ نہیں کرے گا یہ سب UAE، کیونکہ ایسا کرنے سے اسرائیل ناراض ہو جائے گا اور UAE اسرائیل کی مخالفت مول نہیں لے سکتا۔ اور تنہا رہ گیا UAE نہیں کی مذمت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے UAE پہ ایران کے حالیہ ڈرون اور میزائل حملوں کی۔ جی ہاں دوستو، برائی کا برا انجام۔ ایران نے UAE پہ حملے کر کے بینڈ بجا دیا اس کا، مگر ٹرمپ بابو خاموش ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولے ٹرمپ، مذمت نہیں کی ان حملوں کی، بلکہ جنگ بندی کے خلاف ورزی بھی قرار نہیں دیا انہیں۔ حالانکہ سیدھا سوال ہوا تھا ٹرمپ سے کہ کیا UAE پہ ایران کے حالیہ حملے سیز فائر کی خلاف ورزی ہیں، مگر ٹرمپ نے لفٹ ہی نہ کروائی سوال کو، اور تو اور نیتن بھی خاموش ہے، خاموش۔ مذمت نیتن نے بھی نہیں کی، حالانکہ بڑی گاڑی چنتی ہے اسرائیل اور UAE کے بیچ۔ اسرائیل کا بغل بچہ ہے برادر اسلامی ملک UAE۔ آخر کیوں؟ تو اس کے بہت سے مطلب ہیں۔ پہلا یہ کہ ٹرمپ اور نیتن کو کوئی سروکار ہی نہیں ایران کے UAE پہ حملوں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان دونوں کو۔ دوسری بات، تاثر یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن چاہتے ہیں کہ ایران UAE پہ حملہ کرتا ہے تو کرے، بس ہماری طرف نہ آئے، ہم پہ نہ کرے اٹیک۔ اس لیے ٹرمپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اگر ایران نے امریکی جہازوں پہ حملہ کیا تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، لیکن UAE پہ ایرانی حملوں کی مذمت تک نہ کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ امریکہ ان مذاکرات کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ، اس لیے بھی ٹرمپ خاموش رہے۔ اور سب باتوں کی ایک بات یہ کہ اپنا دفاع خود کرنا پڑتا ہے، خود لڑنی پڑتی ہے اپنی جنگ۔ آپ کی ایک حد تک ہی مدد کر سکتا ہے کوئی، لیکن اگر اپنے ہی پلے کچھ نہ ہو تو دوسرا ملک آپ کی جنگ نہیں لڑتا، کیونکہ مدعی سست گواہ چست والی مثال جنگوں میں نہیں ہوتی۔ شاید UAE کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی، مگر ہے مشکل۔ UAE خبردار، ہوشیار، ایران مزید حملے کر سکتا ہے متحدہ عرب امارات پہ۔ جی ہاں دوستو، ایران صرف حالیہ حملے تک ہی نہیں رکے گا بلکہ مزید حملے بھی کر سکتا ہے UAE پہ۔ اصل میں ایران نے یہ حملے کر کے ٹیسٹر لگایا ہے۔ وہ ایک جانب امریکہ پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ ہرمز میں کسی بھی مہم جوئی سے باز رہے، ساتھ ہی رد عمل بھی جانچا اس نے امریکہ کا۔ ٹرمپ نے جوابی کارروائی نہیں کی، ایران پہ کوئی حملہ نہیں کیا UAE پہ حملوں کے جواب میں۔ حد تو یہ ہے کہ مذمت بھی نہیں کی ایران کے ان حملوں کی۔ مطلب اب جنگ امریکہ اور ایران کے بیچ نہیں ہوگی، جنگ بندی قائم رہے گی، لیکن امریکہ کے ہر جارح اقدام کا جواب ایران UAE پہ حملہ کر کے دے گا۔ یوں نیا شکار ہاتھ آ گیا ایران کے۔ ویسے بھی ایران کو بہت غصہ ہے UAE پہ، کیونکہ اسے یقین ہے کہ UAE نے مدد کی امریکہ کی ایران پہ حملوں میں۔ وہ اس بہانے اپنا حساب برابر کر رہا ہے۔ جنگ کے دوران بھی بدلہ لیا اس نے UAE سے، اور اب سیز فائر کے دوران بھی لے رہا ہے۔ اس لیے UAE کو ہوشیار رہنا ہوگا، بلکہ اسے پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے ثالثی کے عمل میں، ورنہ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا UAE کی ایسے ہی شامت آئے رہنے کا امکان ہے۔ دوستو، UAE مسلسل بے شرمی کا باجا بجایا جا رہا ہے۔ UAE میں رزق حلال کمانے والے پاکستانیوں کے لیے اپنی زمین تنگ کر دی اس نے، نکال رہا ہے انہیں بلا وجہ۔ اطلاعات ہیں کہ اب تک 15,000 کے لگ بھگ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا UAE نے۔ ہوتا یہ ہے کہ کال آتی ہے پاکستانیوں کو تھانے بلائے جانے کی، پاکستانی تھانے جاتے ہیں تو انہیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر UAE چھوڑ دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ وجہ بھی نہیں بتائی جاتی کہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے ایسا، ان کا قصور تک نہیں بتاتے ان بیچاروں کو، اور بتائیں بھی کیسے، کیونکہ بے قصور جو ہیں وہ۔ اس کے باوجود روزگار چھین لیا جاتا ہے ان کا، نوکری والوں کی نوکری ختم ہو جاتی ہے،
رہے کاروباری لوگ تو ان کا تجارتی سامان وغیرہ ایک طرح سے ضبط کر لیا جاتا ہے کیونکہ انہیں مال شفٹ کرنے یا بیچ دینے کے لیے وقت ہی نہیں دیا جاتا۔ یقیناً حکومت پاکستان نے اس پہ بات ضرور کی ہوگی اس نام نہاد برادر اسلامی ملک سے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں مان رہا UAE پاکستان کی بات، صرف اس بات کا غصہ نکال رہا ہے کہ پاکستان نے ایران پہ حملہ کیوں نہ کیا، کیوں صلح کرا رہا ہے پاکستان امریکہ اور ایران کی۔ لیکن امید ہے جلد ہی UAE سمجھ جائے گا کہ اس کی یہ پالیسی درست نہیں۔